سردار زاویار خانزادہ، دشمن قبیلے نے ہمارے قبیلے کی لڑکی کے ساتھ سر بازار زیادتی کی ہے۔ میرا غلام میرے سامنے کھڑا میرے اعصاب پر بم پھوڑ چکا تھا۔ یہ سن کر میرا فشار خون بڑھا تھا۔ میں نے کہا، تم سب ہی جڑے ہو کیا سالو؟ ہمارے قبیلے کی لڑکی کو دشمن قبیلے نے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش بھی کی تو کی کیسے؟ میں دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ پوری حویلی میری دھاڑ کی آواز پہ گونج اٹھی تھی۔ میں نے کہا، گاڑی نکالو، جب تک دشمن قبیلے کی لڑکی کو اپنی آنکھوں کے سامنے بدلے کا نشانہ نہ بنا دوں۔ زاویار خاندان پر پانی کا گھونٹ بھی حرام ہے۔ میں بہت تیش میں کھڑا ہوا تھا۔ میرا بھائی میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، پنچایت میں بات پہنچا دی گئی ہے زاویار، تم کہیں نہیں جاؤ گے، میں جا کے سرپنچ سے ساری بات کروں گا۔ میں نے کہا، ایسی کی تیسی سرپنچ کی، میں تب تک سچ مچ چین سے نہیں بیٹھوں گا لالا، جب تک دشمن قبیلے کی لڑکی میرے سامنے بے حجاب اپنی عزت کی بھیک مانگتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ میں آپ لوگوں کی طرح بے غیرت نہیں ہوں۔ بابا سائیں اور دادا سائیں کا غیرت مند خون میری رگوں میں ابھی بھی گردش کر رہا ہے۔ میں نے اپنے ملازم سے کہا، خدا بخش، جا کے میری بندوق لے کے آ، گاڑی تیار کرو، اور میرے گارڈ سے کہو اپنی بندوقوں میں گولیاں اچھے طریقے سے بھر لیں۔ آج دشمن قبیلے کی ہر گلی گولیوں سے گونج اٹھے گی۔ میں بے تحاشا غصے میں باہر نکلا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ آج یا تو میں نہیں یا دشمن قبیلہ نہیں۔ مجھے دشمن قبیلے کے آس پاس دکھتی کوئی لڑکی نظر آ گئی، میں وہیں اس کی عزت کی چادر اتار کے پھینکوں گا، اور اگر کسی گارڈ نے میرے سامنے اسے بے آبرو نہیں کیا تو میں خود بدلے کی آگ میں کچھ بھی کر گزروں گا۔ جیسے ہی میں جیپ نکلوا کر باہر نکلا تو میرے پیچھے میرے گارڈز کی فوج تھی۔ میں کسی بھی پنچایت کے فیصلے پر رکنے والا نہیں تھا۔ یہ بات میرا بڑا بھائی شہباز بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ میرے غصے سے سب اچھی طرح واقف تھے۔ سب جانتے تھے کہ جب میں کچھ ٹھان لیتا ہوں تو پھر کر گزرتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس طرح سے دھواں اڑاتے ہوئے میری گاڑیاں مخالف قبیلے کی جانب بڑھ رہی تھیں، میں جانتا تھا وہاں کے گلی کوچے بازار اس وقت بند ہو چکے ہوں گے، لوگ اپنے گھروں کے اندر مقید ہو چکے ہوں گے۔ جیسے ہی مخالف قبیلے کی جانب میں بڑھا، وہاں کھڑے لوگوں کو میں نے اپنی گولیوں سے اڑانا شروع کیا۔ 10 منٹ میں سارے پہرے داروں کو میرے لوگوں نے جان سے مار کے مٹی کا ڈھیر کر دیا تھا۔ میرے سر پہ خون سوار تھا۔ میں مخالف قبیلے کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ ایک کنویں کے پاس میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں سے پانی نکال رہی تھی۔ مجھے اور ہمارے قبیلے کی گاڑیوں کو دیکھ کے اس لڑکی کے ہاتھ سے پانی کا ڈول گرا تھا۔ سندھی کڑھائی کا فراک پہنے سرخ رنگ کی اوڑھنی سے اس لڑکی نے اپنا چہرہ چھپایا۔ دونوں ہاتھوں کی کلائیاں چوڑیوں سے بھری ہوئی تھیں، پیروں پہ پازیب پہنی چھن چھن کرتی وہ بھاگی تھی۔ اس کی بکریاں اس کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ میری جیپ مٹی اڑاتی ہوئی اس لڑکی کے قریب چند سیکنڈز میں پہنچی۔ میں جانتا تھا اس قبیلے کی ساری اکڑ ختم ہو چکی ہے، یہاں کا کوئی بھی مرد میرے مد مقابل نہیں ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لڑکی کے قریب جیسے ہی میری جیپ پہنچی، میں نے اس کے سر کا دوپٹہ بڑی بے دردی سے اتار کے ایک طرف پھینکا تھا، اور میرے برابر میں بیٹھے ڈرائیور نے جیپ اس لڑکی کے سامنے لے جا کے کھڑی کی، اس کے بھاگنے کا راستہ بند کیا۔ میں تیزی سے جیپ سے اترا، لڑکی کا بازو پکڑا۔ میری آنکھوں میں اس وقت نفرت ہی نفرت تھی۔ میں نے اپنے گارڈ سے کہا، باہر آؤ، اس لڑکی کے کپڑے اتارو، ہم سب کے سامنے اسے بے آبرو کرو۔ وہ لڑکی چلا رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن مجھے اس پہ رحم نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی میرے گارڈز نے اس لڑکی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا تو ایک گولی تھی جو میرے گارڈ کے ہاتھ میں لگی۔ بری طرح سے اس کا ہاتھ پیچھے ہوا، وہ وہیں بلبلانے لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مخالف قبیلے کی گاڑیاں پہنچ چکی تھیں۔ نقاب کی ایک کوئی خاتون تھی جس نے گولی چلائی تھی۔ وہ اپنی جیپ سے نیچے اتری
اور بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے مجھ تک پہنچی۔ کہنے لگی میری لڑکی کو ہاتھ مت لگانا ورنہ گولی چلانی ہمیں بھی آتی ہے سردار زاویار۔ بڑا کرخت لہجہ تھا، آنکھوں میں وہی نفرت تھی جو میری آنکھوں میں تھی۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ اس قبیلے کے سردار تو کب کے مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہیں، تم کون ہو؟ کیا قبیلے کی نئی سردارنی بن کے آئی ہو؟ مجھ سے، زاویار خانزادہ سے اتنے اونچے لہجے میں بات کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کبھی۔ وہ کہنے لگی میری ہمت ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پہ کھڑی تھی۔ میں خود اس لڑکی کے پاس پہنچا جس کے ساتھ میرا گارڈ زیادتی کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن ہاتھ پہ گولی لگنے سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں نے کہا تمہاری آنکھوں کے سامنے ابھی بے آبرو کروں گا اس لڑکی کو، تم میرا جو بگاڑ سکتی ہو بگاڑ کے دکھا دو۔ وہ کہنے لگی گولی مارنے سے پہلے میں سوچوں گی نہیں، وہ گولی تمہارے سینے پہ لگے گی یا تمہارے دماغ میں، وہ تمہاری قسمت ہے۔ اس کے لہجے میں سرداروں جیسی آن بان تھی، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کا بازو پکڑا، اس سے قریب کیا۔ جب ایک گولی میرے سر کے اوپر سے گزری، مجھے امید نہیں تھی وہ اتنی بڑی جرت کرے گی۔ میں نے اس لڑکی کا بازو چھوڑا اور اس نقاب پوش حسینہ کے روبرو جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے پیچھے بس چند ہی محافظ اس کی حفاظت کے لیے موجود تھے، اور اس سے دگنی تعداد میں میرے محافظوں نے ان پہ بندوقیں تان رکھی تھیں۔ میں نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا، تب تک وہ گارڈز مخالف قبیلے کے محافظوں پہ بندوق تان چکے تھے۔ یہ دیکھ کر پردہ نشین کی آنکھوں میں ذرا سا خوف اترا تھا۔ میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا آج تمہیں یہاں بے آبرو کروں گا، مجھے بھی تو پتہ چلے میرے مخالف کھڑے ہونے کی ہمت صنف نازک نے کر کیسے لی۔ شاید تم میرے نام سے واقف نہیں ہو۔ اس نے پستول میرے قدموں میں پھینک دی۔ میں حیران تھا کہ اتنی جلدی اس نے خود کو سرنڈر کیسے کر دیا۔ وہ کہنے لگی اپنا شوق پورا کریں۔ میں اس کی بات پہ کچھ حیران ہوا۔ وہ کہنے لگی بدلہ چاہیے نا تمہیں؟ میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں، لے لو بدلہ۔ میں اس کے قریب ہوا، سب سے پہلے اس کا نقاب پیچھے کیا۔ جیسے ہی اس کا نقاب پیچھے ہوا، اس کا چہرہ میرے سامنے آیا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میرا تنفس بری طرح سے بگڑا تھا۔ میں چند قدم پیچھے ہٹا، وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی ہاتھ کیوں روک لیا زاویار خانزادہ؟ اتارو میری چادر، کرو مجھے بے حجاب، سب کے سامنے مجھے بے آبرو کرنے کا یہ نادر موقع ہے، ہو سکتا ہے تمہیں مستقبل میں نہ ملے۔ میرے چہرے پہ پسینہ بہنے لگا۔ میں بدحواسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے قدم پیچھے لے چکا تھا۔ میں جیپ میں بیٹھا۔ میں نے کہا واپس چلو۔ وہ کہنے لگی جا کہاں رہے ہو؟ آؤ نا آؤ، خواہش پوری کرو اپنی، ایمان شاہ تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ میں اپنی جیپ اس قبیلے سے باہر نکال کے لے گیا۔ سرد موسم میں بھی میرے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا، حالانکہ میرے منہ سے سردی کی وجہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ مجھ پر بدحواسی سی طاری تھی۔ وہ زندہ تھی، یہ کیسے ممکن تھا؟ اور اگر وہ زندہ تھی تو ابھی تک کہاں غائب تھی؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا سامنا ایمان شاہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اندھا دھند اپنی جیپ کو چلاتے ہوئے میں حویلی پہنچا تھا۔ میرے گارڈز میری اس حرکت پر حیران تھے۔ آج تک کبھی بدلہ لیے بغیر واپس نہ آنے والا زاویار آج بدحواسی کی حالت میں واپس لوٹا تھا۔ میں حویلی کے لاؤنج میں داخل ہوا۔ شہباز خانزادہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کسی سے نظریں نہیں ملائیں، سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ زور سے بند کیا اور بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ سامنے رکھے جگ سے پانی کا گلاس بھرا اور ایک گھونٹ میں پانی ختم کر دیا۔ میرے اندر عجیب سی ہلچل مچ چکی تھی۔ وہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح سے لگ رہا تھا۔ میرے دماغ کی تنابیں کھنچنے لگی تھیں۔ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ رہا تھا۔ میرا سانس پوری طرح سے بگڑا تھا۔ میں اس قدر بدحواس تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ لگ رہا تھا ایمان کو نہیں دیکھا
کسی بھوت کو دیکھ لیا ہے۔ میرا سانس اکھڑنے لگا، مجھے استھما کا اٹیک ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنی جیب سے انہیلر نکالا، اسے اچھی طرح ہلا کر اپنے منہ میں لے کر 2 پف لیے۔ میں اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ شہباز لالا میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ میں کھڑا ہو گیا، تیز قدم چلتا ہوا شہباز لالا کے سامنے آ گیا۔ میں نے کہا وہ زندہ ہے؟ میری بات پر شہباز لالا نے نظریں چرائی تھیں۔ میں نے کہا لالا، کچھ پوچھا ہے آپ سے، ایمان زندہ تھی کیا؟ شہباز لالا کہنے لگے مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا کیسے نہیں پتا آپ کو؟ سب پتا ہے، جھوٹ مت بولیں۔ مجھ سے سب کچھ چھپایا کیا؟ اتنی بڑی بات کو چھپایا آپ نے مجھ سے؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزروں۔ میرا لہجہ کافی بلند تھا۔ شہباز لالا کہنے لگے مت بھولو وہ دشمن کی بیٹی ہے اور اب وہ اپنے قبیلے کی سردارنی بن چکی ہے۔ میں نے کہا میری ناک کے پیچھے اتنا کچھ ہو گیا، مجھے یہ تک نہیں پتا کہ مخالف قبیلے کی سردار کی کرسی پہ بیٹھا کون ہے۔ شہباز لالا کہنے لگے ہم بھی نہیں جانتے تھے، چند روز پہلے ہی اسے دیکھا تھا اور میں بھی اتنا ہی حیران ہوا تھا زاویار جتنا تم ہو۔ اس کے باپ نے شاید اس کے مرنے کی کوئی جھوٹی خبر اڑائی تھی۔ وہ بیرون ملک سے واپس آئی ہے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ تم مت جاؤ، سرپنچ کو فیصلہ کرنے دو۔ میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے یہ خبر مجھ تک کبھی نہیں پہنچتی یا مجھے کبھی پتہ نہیں چلتا؟ شہباز لالا کہنے لگے بس یہ یاد رکھو زاویار، وہ دشمن قبیلے کی سردارنی ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے کہا وہ بہت کچھ ہے، میرے لیے وہ بہت کچھ ہے۔ میری بات سن کے وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں بخش دے گی؟ تمہارے خون کی پیاسی بنی ہوئی ہے وہ۔ مجھے بتایا خدا بخش نے کہ اس نے تم پہ گولی چلائی تھی، اتفاق سے تمہارے سر کے اوپر سے گزری ہے، ذرا سی نیچے ہوتی تو تمہارا بھیجا اڑا چکی ہوتی۔ اس کے ہاتھ اب کپ کپاتے نہیں ہیں۔ وہ ایمان شاہ نہیں ہے زاویار جس سے تم نے محبت کی تھی، وہ اپنے قبیلے کی سردارنی ہے، تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ میں نے کہا دیکھا جائے گا۔ شہباز لالا شاید پریشان ہوئے، وہ کہنے لگے زاویار دیکھو، دل کے ہاتھوں مجبور نہ ہونا یہ سرداروں کی شان کے خلاف ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اگلے ہی لمحے میں نے ان کا ہاتھ اپنے کندھے سے پیچھے جھٹک دیا۔ ابھی تو مجھے اس لڑکی سے کئی سالوں کا حساب لینا تھا۔ میرے اندر ایک طوفان سا برپا ہو چکا تھا، ایسے لہرا کہ تو روبرو آ گئی، دھڑکنیں بے تحاشا تڑپنے لگیں، تیر ایسا لگا، درد ایسا جگا، چوٹ دل پہ وہ کھائی، مزہ آ گیا۔ میرے رشک کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی، مزہ آ گیا، برف سی گر گئی، کام ہی کر گئی، آگ ایسی لگائی، مزہ آ گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، دربار کی سیڑھیاں میری آنکھوں کے سامنے آنے لگیں، سفید دھودیا پاؤں، کالی چادر میں لپٹا نازک سا وجود۔ آنکھوں کے کالے کاجل نے پہلی ہی نظر میں مجھے گھائل کیا تھا۔ میں دربار پہ حاضری دے کر سیڑھیاں نیچے اتر رہا تھا، سفید شلوار قمیض پر کالے رنگ کی شال پہنے۔ یہی دسمبر کا ہی مہینہ تھا جب تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے میں اچانک سے سامنے آنے والی لڑکی سے بری طرح سے ٹکرایا تھا۔ وہ لڑکی بھی شاید عجلت میں سیڑھیاں اوپر چڑھ رہی تھی، مجھ سے ٹکرا کے گرنے لگی، لیکن اگر گر جاتی تو یقیناً بہت چوٹیں لگتی۔ بے ساختہ سا عمل تھا۔ میں نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا، اسے گرنے نہیں دیا۔ پہلے تو وہ کچھ سمجھ نہیں پائی، لیکن پھر فوراً سے سنبھلی تھی۔ میں بھی ہوش میں آیا، لمحے بھر میں وہ میرے سینے کے ساتھ لگی۔ لمحہ ہی تو لگا تھا، میرا دل میرے پہلو سے نکل کر کہیں گم ہو گیا۔ جیسے ہی وہ لڑکی مجھ سے پیچھے ہٹی، چہرے پر سے چادر کا نقاب بھی اترا۔ اسے دیکھ کر میں بچے کھچے ہوش بھی کھو بیٹھا۔ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی بدتمیز،
پیچھے ہٹو۔ بنا لحاظ کے اس نے مجھے پیچھے کیا، دوبارہ سے چادر سے چہرہ چھپائے اوپر کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ یوں تو میں دربار پہ حاضری دے چکا تھا، چادر بھی چڑھا چکا تھا، لیکن پھر سے واپس پلٹا۔ میں اس لڑکی کے پیچھے جانے لگا۔ وہ دربار کے اندر اس طرف پہنچی جہاں خواتین کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ اس نے دربار میں بنے پلر پہ سرخ رنگ کا دھاگا باندھا اور اپنی منت دہرانے لگی۔ میں اس کی سفید شفاف کلائیوں میں پہنی سرخ چوڑیاں دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی حسن کا شاہکار تھی، ایک نظر میں سامنے والے کو اپنا گرویدہ بنانے کا ہنر جانتی تھی۔ میں ویسے بھی دل پھینک قسم کا لڑکا تھا، لڑکیوں سے افیئرز بھی چلتے رہتے تھے، مگر یہ لڑکی ایک دم پٹاخہ تھی، سیدھی دل میں جا کے بیٹھی۔ کیا حسن پایا تھا لڑکی نے! پہلی بار ایسی لڑکی دیکھی تھی جسے دیکھ کے دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ دل چاہا وقت تھم جائے، میں اسے یوں ہی دیکھتا رہوں۔ بڑی بے خودی سے، ہر چیز سے بیگانہ ہو کے میں اسے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو ناگواری اس کے چہرے پہ پھیل گئی، حالانکہ میں خاصا ہینڈسم قسم کا نوجوان تھا۔ پھر میری بے بہا دولت میرے اندر اور سحر انگیز شخصیت پیدا کر چکی تھی۔ لڑکیاں مرتی تھیں مجھ پہ اور یہ آڑے ٹیڑھے منہ بنا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا نہیں لگا۔ اس لڑکی سے دوسری ملاقات ریلوے اسٹیشن پر ہوئی۔ مجھے شہر جانا تھا کیونکہ یونیورسٹی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ جیسے ہی میں اسٹیشن پہ پہنچا، ٹرین پلیٹ فارم پہ لگ چکی تھی۔ مجھے پتا تھا 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے اور ٹرین کا ہارن لگ جائے گا۔ میں نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا۔ جیسے ہی ٹرین کے قریب پہنچا، ہارن بج چکا تھا۔ میں جلدی سے ٹرین میں سوار ہوا۔ ٹرین دھیرے دھیرے چلنا شروع ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ٹرین کے اندر جاتا، رکو، ارے کوئی ٹرین کو روکو، ایک نسوانی آواز نے مجھے متاثر کیا۔ میں نے دروازے کا ہینڈل پکڑ رکھا تھا۔ جیسے ہی میں نے باہر جھانکا، وہی لڑکی ایک ہاتھ میں اپنا بیگ لیے بھاگ رہی تھی، دوسرے ہاتھ سے اپنا چہرہ چادر سے چھپا رکھا تھا۔ وہ تیز تیز بھاگ رہی تھی۔ اتفاق تھا کہ میرا دروازہ قریب تھا۔ ارے بھائی، کوئی ٹرین کو روکو، کوئی زنجیر کھینچو، مجھے ابھی ٹرین پہ سوار ہونا ہے۔ میں نے نہ جانے کیوں اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ بڑی تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ میں تقریباً ایک ہاتھ سے ٹرین کا ہینڈل پکڑے باہر کی طرف لٹک چکا تھا۔ اپنا پورا ہاتھ میں نے اس کی طرف بڑھایا۔ بھاگتے بھاگتے بہت مشکل سے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا تو میں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کے اسے ٹرین کے اندر کیا۔ جیسے ہی وہ ٹرین کے اندر آئی، اس کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ اپنا بیگ بھی وہ اوپر کر چکی تھی۔ ابھی بھی اس کا چہرہ بے حجاب تھا اور میں اس کے چہرے کو بڑی محویت سے دیکھنے لگا۔ جب اس نے ایک ہی نظر مجھ پہ ڈالی، پھر ہاتھ جو میرے ہاتھ میں مقید تھا، کہنے لگی، مسٹر، ہاتھ چھوڑو میرا، بدتمیز۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، اچھا ہوتا میں آپ کو ٹرین پہ چڑھاتا ہی نہیں۔ کہنے لگی، بہت شکریہ، لیکن میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ پورے بندروں کی طرح لٹک کے میرے ہاتھ کو پکڑیں۔ میں نے کہا، تو زنجیر کھینچو کیوں کہہ رہی تھیں؟ آپ زنجیر کھینچتے تو ٹرین خود بخود رک جاتی۔ بڑا گھمنڈی سا انداز تھا۔ میں حیران تھا کہ لڑکی خاصی تیز ترار قسم کی تھی۔ جلدی سے اس نے اپنا بیگ گھسیٹا اور اندر کی طرف چلی گئی۔ میں خود بھی اندر جا چکا تھا۔ وہ ہاتھ میں ٹکٹ پکڑے اپنا سیٹ نمبر دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنا موبائل کھول کے رکھا، سیٹ نمبر میں بھی دیکھ رہا تھا۔ 10 گھنٹے کا سفر تھا۔ اتفاق تھا کہ ایک ہی کیبن میں ہم دونوں کی سیٹیں تھیں۔ اس نے بیگ سیٹ کے نیچے رکھا، خود کھڑکی کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ ٹرین میں مسافر ابھی بہت کم تھے، اوپر کی برتھوں پہ لوگ سو رہے تھے۔ میں اس کے مخالف والی سیٹ پہ جا کے کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے بس ایک ہی نظر سے مجھے نوازا، پھر اپنے پرس میں سے موبائل نکالا اور فون پہ بات کرنے لگی۔ جی اماں جان، میں ٹرین میں بیٹھ گئی ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ جی جی، پہنچتے ہی میں آپ کو فون کر دوں گی۔ پھر اس نے فون بند کر کے اپنے پرس میں رکھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کے پہناوے سے نہیں لگ رہا تھا کہ گاؤں کے کسی کسان کی بیٹی ہے۔ اس کے انداز کچھ شاہانہ سے تھے۔
پتہ نہیں اسے دیکھتے ہی میری آنکھیں بے قابو کیوں ہو جاتی تھیں۔ 2-4 بار اس نے مجھے گھرکا، میری نظروں کا زاویہ بدل گیا، لیکن پھر جا کے نظریں اس کے چہرے پہ ٹک جاتی تھیں، جسے کبھی وہ اپنی چادر سے چھپاتی تھی، کبھی چادر ہٹاتی تھی۔ اگلے اسٹیشن پہ ایک اور خاتون ہمارے کیبن میں سوار ہو گئی۔ وہ لڑکی ان سے باتوں میں مصروف ہو گئی، البتہ میں لیٹ چکا تھا، ابھی بھی گاہے بگاہے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مسکرانے سے اس کے گال میں ڈمپل پڑتا تھا، کافی گہرا ڈمپل تھا، اس کے چہرے کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ لڑکی بے حد حسین تھی، لیکن اتنی ہی نخرے باز بھی لگ رہی تھی۔ ایک بار بھی اس نے میری طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہرحال میں سو چکا تھا۔ 10 گھنٹے کی مسافت کے بعد لاہور اسٹیشن پہ ٹرین رکی۔ میری اس سے دوسری ملاقات اور تیسری ملاقات نے تو مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ وہ لڑکی یونیورسٹی میں میری ہی کلاس فیلو تھی۔ ہاسٹل میں اپنا سامان رکھنے کے بعد میں نے پورا دن ریسٹ کیا۔ اگلے دن یونیورسٹی کے چکر میں پڑ گیا، لیکن جب کلاس اسٹارٹ ہوئی اور جیسے ہی میں کلاس روم میں داخل ہوا تو پہلی ہی سیٹ پہ اسے بیٹھے دیکھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا، لیکن وہ یوں تھی جیسے میں ابھی بھی اس کے لیے اجنبی ہوں۔ بہرحال میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ سوچ میں پڑ گیا کہ ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے۔ یہ اتفاق ہے یا پھر قسمت مجھ پہ مہربان ہونے کی کوشش کر رہی ہے؟ پہلے دربار، پھر ٹرین، اور اب ایک ہی یونیورسٹی۔ کہیں اس حسین ہوش ربا لڑکی سے میری قسمت کے ستارے تو نہیں مل رہے جو بار بار ملاقات ہو رہی ہے کسی فلمی انداز میں؟ بہرحال چند دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکی کافی ہونہار قسم کی اسٹوڈنٹ ہے۔ ایک بار میں کیفیٹیریا میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ میرے کچھ دوست بھی تھے، جب اس کی کھنکتی ہوئی ہنسی کی آواز نے مجھے پھر سے متاثر کیا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ باتوں میں مصروف تھی، ساتھ میں کھانے میں مصروف تھی۔ میں جان بوجھ کے ایسی ٹیبل پہ بیٹھا تھا جہاں سے وہ مجھے سامنے سے بڑی آسانی سے نظر آ سکے۔ میں اسے بہانے سے گاہے بگاہے دیکھ بھی رہا تھا، اپنے دوستوں سے بھی باتیں کر رہا تھا۔ 1-2 بار اس کی نظر بھی مجھ پہ پڑی، مجھے دیکھتے ہی اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ میرے یوں بار بار سے دیکھنے پہ وہ ایک دم اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی اور میری ٹیبل کی طرف آنے لگی۔ یہ دیکھ کے میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ لڑکی کافی تیز تھی، مجھے لگا سب کے سامنے میری بے عزتی نہ کر دے۔ وہ بالکل میرے پاس آ کے کھڑی ہوئی، میرے برابر میں بیٹھے ارحم سے کہنے لگی، ارحم کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ ایمان شاہ کا شمار ایسی لڑکیوں میں ہوتا تھا کہ لڑکے اس سے بات کرنے کی خواہش رکھیں۔ ارحم کی تو باتیں کھل گئی، فوراً سے با ادب کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی ایمان کہیے کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں ابھی نہیں، جب آپ فری ہوں گے تو پلیز میری بات سن لیجیے گا۔ ارحم کہنے لگا نہیں میں بالکل فری ہوں۔ وہ کہنے لگی پھر ہم اکیلے میں بات کر سکتے ہیں۔ یہ سن کے مجھے پتہ نہیں کیوں کچھ ہوا تھا۔ جی کیوں نہیں۔ وہ کرسی سے فوراً پیچھے ہٹا اور فوراً اس کی تقلید میں کینٹین سے باہر جا چکا تھا۔ میرے سارے دوست منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ روہیل کہنے لگا واہ بھائی، ارحم کے تو بھاگ کھل گئے۔ فیصل کہنے لگا ویسے حیرت کی بات ہے، یہ لڑکی لڑکوں کو زیادہ منہ لگانے کی عادی نہیں ہے۔ میں نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ڈانٹ دیتی ہے۔ اور ارحم سے حیرت مجھے بھی تھی، کیونکہ واقعی وہ کلاس کے کسی بھی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی۔ ہم سب لڑکوں کے اندر ایک کھل بلی سی مچی ہوئی تھی، ہمیں ارحم کی واپسی کا انتظار تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کی ساری دوستیں باہر جا چکی تھیں۔ ہم سب کی نظریں کینٹین کے دروازے پہ تھیں۔ جب میں نے وہاں سے ارحم کو آتے ہوئے دیکھا، چہرے پہ بڑی دل فریب مسکراہٹ سجائے بڑے آرام سے وہ واپس آ کے بیٹھا۔ بیک وقت ہم سب کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلا، کیا کہا ایمان نے؟ تمہیں کیوں بلا رہی تھی؟ اس نے ایک نظر ہم سب پر حیرت سے ڈالی، کہنے لگا کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تھی ہماری کوئی آپس کی بات؟
اس کی اس بات نے اور کسی کے دل میں ہلچل مچائی ہو یا نہ مچائی ہو، لیکن میں ضرور پریشان ہوا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی مجھ پہ لاحق ہوئی۔ فیصل کہنے لگا، او ہو، تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ ارحم کے بچے، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، کلاس کی سب سے حسین چڑیا کو لے کے اڑ گئے۔ ارحم ہنسنے لگا، کہنے لگا، اپنا اپنا نصیب ہے، حسد نہ کر میری جان، محنت کر محنت۔ وہ کہنے لگا، یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ ہمیں تو کانوں کان خبر نہیں ہو پائی۔ وہ کہنے لگا، اب ہر بات میں تم لوگوں کو تھوڑی نہ بتاؤں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ بہانے سے میں ارحم کے برابر میں کلاس میں بیٹھا۔ میں نے دیکھا وہ ارحم کو دیکھ رہی تھی، ساتھ میں مسکرا رہی تھی۔ یوں تو ہم سب لڑکے ہی اچھی فیملیز سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ہم سب میں ارحم زیادہ امیر نہیں تھا، بلکہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا اور مناسب سا نوجوان تھا۔ اتنا کوئی زیادہ ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک بھی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایمان کی مہربان نظریں اسی پہ کیوں آ کے ٹھہری تھیں۔ میرے اندر ایک عجیب سی جلن کا احساس ہوا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد سب اسٹوڈنٹس کلاس سے باہر نکل گئے۔ ارحم کہنے لگا، تم نے اٹھنا نہیں ہے، تم یہیں پہ بیٹھے ہو، اگلی کلاس نہیں لینی ہے؟ میں نے کہا، لے لیتے ہیں، تم بیٹھو تو ذرا ادھر۔ وہ میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ پوری کلاس خالی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا سین ہے تمہارا؟ وہ نافہمی سے کہنے لگا، کون سی لڑکی؟ میں نے کہا، وہ ایمان شاہ۔ وہ کہنے لگا، اچھا وہ لڑکی، ارے یار کوئی سین وین نہیں ہے، میں تو ویسے ہی تم لوگوں کو تنگ کر رہا تھا۔ اسے نوٹس چاہیے تھے تو وہی مانگ رہی تھی، اور بھلا اس کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ میں نے دے دیے، میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ بس میں اب اس لڑکی سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ میں اس سے نوٹس مانگنے کی کوشش کرتا، کبھی کسی نہ کسی لیکچر پہ کوئی بات کرتا۔ میں چاہتا تھا وہ مجھ سے کچھ بے تکلف سی ہو جائے، لیکن وہ مجھے بس 2 لفظی جواب دے کے آگے بڑھ جاتی تھی۔ ایک بار ہم لوگ یونیورسٹی کے باغ میں بیٹھے تھے، وہاں سے یونیورسٹی کا مین دروازہ قریب تھا۔ جب میں نے وہاں سے اپنے دشمن قبیلے کے سردار کے بیٹے کو اندر آتے دیکھا، میرے ماتھے پہ بل پڑے۔ شہروز کو دیکھ کر میرے اندر آگ سی لگی تھی۔ کچھ مہینے پہلے ہی تو قبیلوں کی لڑائی میں ہمارا ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوا تھا، تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ اصل میں ہمارے کھیتوں میں پانی مخالف قبیلے کی جانب سے ہی آتا تھا۔ اب یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پانی کبھی بھی بند نہیں کیا جائے گا، لیکن جب سے شہروز نے اپنے باپ کی جگہ سنبھالی تھی، اس کے اندر دشمنی کا کیڑا کچھ زیادہ ہی اچھلنے لگا تھا۔ وہ ہمارے کھیتوں میں آنے والا پانی بند کر دیتا تھا، حالانکہ پنچایت میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ پانی کوئی بند نہیں کرے گا، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ میں نے شروع سے ہی پنچایت کے فیصلے پر کبھی سر نہیں جھکایا تھا۔ یہ کام صرف بابا کا تھا یا پھر شہباز لالا کا۔ میں شروع سے ہی اپنے فیصلے خود کرنے کا عادی تھا۔ شہروز کی بھی مجھ پہ نظر پڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی نفرت تھی، ماتھے پہ بل، کیونکہ آخری ملاقات میں ہماری ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی تھی۔ بیچ میں اگر ہمارے بڑے بزرگ نہ آتے تو آج یا وہ نہ ہوتا یا میں نہ ہوتا۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا خون بہہ چکا ہوتا۔ اس نے بڑی نفرت سے دوبارہ مجھے پلٹ کے دیکھا۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب ایمان شاہ لالا لالا کہتی ہوئی بھاگتی ہوئی شہروز کے پاس آئی، اور شہروز نے بھی مجھ سے نظریں ہٹا کر ایمان شاہ کو دیکھا۔ وہ سیدھی اس کے ساتھ جا کے لگ گئی، اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ اس نے اس کا سر سہلایا۔ بچے، کوئی مشکل تو پیش نہیں آ رہی تمہیں پڑھائی میں؟ وہ کہنے لگی، نہیں لالا، میں بہت خوش ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بابا جان کو اس بات کے لیے راضی کیا۔ وہ کہنے لگا، میری بہن کسی چیز کی خواہش کرے اور شہروز اسے پورا نہ کرے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ مجھے لگا میرے سر پہ کسی نے بم دھماکہ کیا ہے۔ ایمان شاہ ہمارے دشمن قبیلے کی بیٹی تھی، شہروز کی بہن تھی۔ کچھ پل تو مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا، کچھ پل دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ پہلی نظر میں جس لڑکی پہ اپنا دل ہار بیٹھا وہ
میرے دشمن قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ میں جو کچھ دن پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ ہماری بار بار ہونے والی ملاقاتیں شاید ہمارا نصیب ایک دوسرے سے جوڑنے والی ہیں، ہماری قسمت کے ستارے ملنے والے ہیں، لیکن نہیں، ہماری قسمت کے ستارے کبھی مل ہی نہیں سکتے تھے۔ خون کی ندیاں بہہ سکتی تھیں، قتل ہو سکتے تھے، آگ لگ سکتی تھی، سب کچھ ممکن تھا، لیکن ایمان شاہ کا میرے نصیب میں آنا ممکن نہیں تھا۔ پہلی بار دل ایک عجیب سی لے میں دھڑکا تھا، اندر کچھ ہوا تھا، شاید کچھ ٹوٹا تھا، پتہ نہیں کیوں مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا تنفس ایک دم سے تیز چلنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ کے لائبریری چلا گیا۔ لائبریری کے پرسکون ماحول میں کرسی کھینچ کے کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھوں سے میں نے اپنا سر جکڑ لیا۔ ایمان شاہ، شہروز شاہ کی بہن، اف، میرے دماغ میں جیسے کوئی آندھیاں سی چل رہی تھی۔ میری بند آنکھوں سے آنسو بہے تھے، لگ رہا تھا سارے زخم کسی نے ادھیڑ کر تازہ کر دیا ہوں۔ اتنا بڑا جھوٹ ایمان میرے ساتھ کیسے کہہ سکتی تھی؟ اس کی موت کی خبر نے مجھے پاگل کر دیا تھا، اور وہ زندہ تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ اس نے مجھے دیا تھا، مجھے، زاویار خانزادہ کو۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں ایمان، تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ میرے اندر ایک نفرت کا تلاطم طوفان تھا جو ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میرا بس نہیں چلا تو میں نے اپنی بند مٹھی کو زور سے سائڈ ٹیبل پہ مارا تھا۔ سائڈ ٹیبل پہ رکھا ہوا شیشہ ٹوٹ گیا تھا۔ اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والے کو زاویار خانزادہ نے کبھی مہلت نہیں دی۔ ایمان، الٹی گنتی شروع کر دو، کیونکہ زاویار تمہیں چھوڑے گا نہیں۔